بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، چنانچہ فتویٰ ہے کہ وائل بن حجر غزوہ تبوک کے بعد 9 ہجری میں بھائیوں 10 ہے، اور 10 کے بعد جب محرم صفر ربیع الاول 11 ہجری کے ربیع الاول کو آپ انتقال فرما جاتے ہیں. 9 ہجری کو یہ مسلمان ہو رہے ہیں، آخری ایام ہیں، دار اسلام میں داخل ہوئے. البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 75، شرح عینی علی صحیح البخاری جلد 9 صفحہ نمبر 43. اور پھر آئندہ سال جب دوبارہ آپ یہ صحابی وائل بن حجر رسول اللہ کی خدمت میں آئے تو سخت سردی کا موسم تھا. انہوں نے صحابہ کرام کو کپڑے کے نیچے سے رفع دین کرتے دیکھا. یہ 10 ہجری کی آخری مہینے تھے. یہ صحابی 10 ہجری میں آئے اور آخری ایام تھے، اس میں بھی یہ دیکھا صحابہ کرام کو رفع دین کرتے ہوئے. اللہ اکبر. اس کے بعد 11 ہجری میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی زندگی کے آخری حصے تک رفع دین آپ کرتے رہے. نہ یہ عمل منسوخ ہوا، نہ اس پر عمل متروک ہوا. اکثر صحابہ کرام بلکہ کوفہ کے علاوہ باقی تمام بلاد اسلامیہ میں اسی پر عمل رہا. فقہاء اسلام کی اکثریت نے اس کو پسند کیا. بخاری اور مسلم کے علاوہ مندرجہ ذیل کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہیں: سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی، موطأ امام مالک، مصنف عبد الرزاق، المصنف لابن ابی شیبہ، مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مسند ابی عوانہ، مسند دارقطنی، سنن کبریٰ للبیہقی وغیرہ. کہاں دیکھ سکتے ہیں آپ؟ بلوغ المرام مترجم صفحہ نمبر 190 سے لے کر 191 میں، جو مکتبہ دارالسلام ریاض سے شائع ہوئی ہے، اس میں آپ کو یہ باتیں اللہ کے فضل و کرم سے مل جائیں گی. اب آ جائیے کچھ بڑے بڑے علماء، جن میں احناف کے بڑے بڑے علماء بھی شامل ہیں، ان سے بھی رفع دین ثابت ہے. ان میں احناف کے بھی ہیں اور غیر حنفی بھی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ بہت مانتے ہیں، جن کے لوگ 11ویں بھی کھاتے ہیں، ان کو شیخ غوث الاعظم بھی کہتے ہیں، پیران پیر بھی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں سب جو مرضی آپ کہتے رہو، لیکن غوث الاعظم مت کہو. غوث الاعظم صرف اللہ ہے. لوگ بولتے ہیں، غلط بولتے ہیں. سب سے بڑا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن ان کے لیے بہت سارے جھوٹے قصے بنائے ہوئے ہیں کہ الغوث یا غوث المدد. سب یہ غلط قصے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ بڑے موحد تھے اور شرک بدعت کے بڑے دشمن تھے. یہ چیزیں آپ سے ثابت نہیں. آئیے رفع دین کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. جب آپ ان کو بہت بڑا مانتے ہیں، آپ دیکھیں نا، ان کو غوث الاعظم مانتے ہیں اور پیران پیر مانتے ہیں، ان کی کھیر کھاتے ہیں 11ویں شریف کی، اور کہتے ہیں کہ 11 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی بھی نکال دی تھی، اتنے طاقتور تھے. اچھا، تم اتنا جب کچھ مانتے ہو تو ان کی بات بھی مانو. پھر تو وہ شرک بدعت کے دشمن تھے اور نماز میں رفع دین کو سنت قرار دیا ہے. جیسے الفاظ ہیں غنیۃ الطالبین میں: وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْإِفْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ. رفع دین نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، یہ رفع دین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب آ جائیے حنفی خاندان کے ایک بہت بڑے عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ،
استاد الہند جن کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے غنیۃ الطالبین میں، ٹھیک ہے، دیکھ سکتے ہیں آرام سے. اور حجت اللہ البالغہ میں الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ کہتے ہیں فَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أَوْ أُذُنَيْهِ وَكَذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. آپ فرماتے ہیں کہ نمازی جب رکوع کرنے کا ارادہ کرے تو رفع دین کرے، اور جب رکوع سے سر اٹھائے اس وقت بھی رفع دین کرے. پھر آگے کہتے ہیں، سنیے الفاظ، وہ کہتے ہیں وَالَّذِي يَرْفَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّن لَا يَرْفَعُ. جو رفع دین کرتا ہے وہ مجھے اس شخص سے زیادہ محبوب ہے جو رفع دین نہیں کرتا. ان کے زمانے میں ہندوستان میں بہت ابھی لوگ علم اتنا عام نہیں ہوتا، لوگ یعنی اگر سنتے تھے تو غصہ کرتے تھے، تو آہستہ آہستہ انہوں نے لوگوں تک بات پہنچائی اور پیار و محبت سے، اور کہتے ہیں کہ جو کرتا ہے وہ نہ کرنے والے سے مجھے زیادہ پسند ہے، میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں، محبوب ہے. کیوں؟ فَإِنَّ أَحَادِيثَ الرَّفْعِ أَكْثَرُ وَأَثْبَتُ، کیونکہ رفع دین کرنے کی حدیثیں بہت زیادہ اور بہت صحیح ہیں. حجت اللہ البالغہ جلد 2. اسی طرح ابو طالب مکی حنفی قوت القلوب، اس میں رفع دین کے بارے میں کہتے ہیں، عربی کے الفاظ میں ٹائم کی قلت کی وجہ سے چھوڑتے ہوئے صرف جو ترجمہ وہ سنا دیتا ہوں. رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرنا اور تکبیر تحریم کہنا سنت ہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے ساتھ رفع دین کرنا سنت ہے. قوت القلوب جلد 3 صفحہ نمبر 139. اسی طرح مشہور عالم ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، قاضی ثناء اللہ پانی پت کے، معلوم ہے نا، ہندوستان کے. وہ کہتے ہیں فارسی الفاظ ہیں، وہ بہرحال اس کو چھوڑتا ہوں ورنہ سن لیں، فارسی تو بہت کم سنتے ہم نا، تو فارسی بھی سن لیں. رفع یدین دریں وقت نزد اکثر علماء سنت است، اکثر فقہا و محدثین اثبات عامی کنند. پتہ نہیں میں نے صحیح پڑھی ہے فارسی، نہیں صحیح پڑھی ہے. بہرحال وہ یہ کہ اس حالت میں یعنی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع دین اکثر علماء کے نزدیک سنت ہے، اور اکثر فقہا محدثین رفع دین کا اس بات کرتے ہیں. علامہ عبد الحی حنفی لکھنوی، ان کی عربی عبارت کو چھوڑتا ہوں، انہیں یہ بھی ان کی فارسی ہے. ودعوی نسخہ نہیں، عربی عبارت ہے، اس کو چھوڑ کر ترجمہ کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کرنے کا بہت کافی اور نہایت عمدہ ثبوت ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع دین کرنا منسوخ ہے ان کا قول بے دلیل ہے. تعلیق الممجد صفحہ نمبر 91، صفحہ نمبر 91 علامہ عبد الحی حنفی لکھنوی، لکھنؤ کے بہت بڑے عالم، وہ یہ کہتے ہیں. اب آ جائیے احناف کی بہت ہی زبردست کتاب، مشہور اور معتبر در مختار، سنا ہوگا آپ نے در مختار. اس میں یہ عبارت موجود ہے، فلا تفسد برفع يدين في تكبيرات الزوائد على المذهب وما روي عن الفساد فشاذ. جلد اول در مختار، حنفی مذہب کی نہایت معتبر کتاب در مختار میں ہے کہ جس نے کہا کہ رفع الیدین سے نماز میں نقصان آتا ہے اس کا قول مردود ہے، کیونکہ رکوع میں جاتے
اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرنے سے کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ در مختار۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ سے رفع دین کا ثبوت۔ مثلا امام حنیفہ کے استاد جو ہیں امام مکحول، وہ کہتے ہیں کہ میں عربی عبارت کو چھوڑتا ہوں، میں نے قاسم و طاؤس یہ استاد ابو حنیفہ، عبداللہ بن دینار اور سالم کو دیکھا کہ سب کے سب شروع نماز میں اور رکوع جاتے وقت اور سجدے میں جاتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے قاسم، طاؤس، مکحول جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، امام طاؤس، امام قاسم اور مکحول جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے استاد ہیں، ان کو دیکھا کہ وہ رکوع جاتے اور رکوع سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کرتے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اکرمہ کہہ رہے ہیں، اکرمہ بن عمار۔ جز رفع الیدین للبخاری، امام بخاری نے کتاب لکھی ہے، اس کا حوالہ، اس میں یہ بات لکھی ہے۔ امام شافعی کے بارے میں بھی آیا ہے، اور وہ کتاب الام للشافعی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، رفع دین کے بارے میں آیا ہے، وہ الموسوعہ الفقہیہ، اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ امام مالک فتح الباری میں اس کا ذکر ہے، وہ بھی رفع دین کرتے تھے۔ امام مالک تکبیر تحریمہ رکوع میں جانے اور رکوع سر اٹھاتے وقت۔ امام زہری، اسی طرح امام حسن بصری، ان لوگوں سے بھی رفع دین کرنا ثابت ہے۔ بھائیو، اللہ کے فضل و کرم سے اب میں آپ کے سامنے نام لوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ وہ صحابہ کرام جن سے احادیث رفع دین مروی ہے، ان میں ابو بکر، سیدنا ابو بکر، ابو عبیدہ ابن جراح، سیدنا عمر فاروق، سیدنا طلحہ، اس طرح کرتے کرتے بھائیوں یہ تقریباً 46 صحابہ کرام جن سے احادیث رفع الیدین ثابت ہے۔ اسی طرح یہ جو حوالہ میں نے نقل کیا ہے، یہ مولانا حافظ محمد ادریس کیلانی رحمہ اللہ کی کتاب کیا رفع دین منسوخ ہے، اس سے نقل کیا ہے۔ اور امام بخاری جز رفع الیدین میں انہوں نے بہت سارے صحابہ کا نام لکھا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، سیدنا انس بن مالک، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن زبیر، وائل بن حجر، مالک بن حویرث، ابو موسیٰ اشعری، ابو حمید سعدی، ام درداء، ان سب کے بارے میں کہتے انہم کانوا یرفعون ایدیہم عند الرکوع وعند الرفع منہ، یہ سب رفع دین کرتے تھے رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔ جز رفع الیدین للبخاری، اس کے بعد بیہقی جز الثانی صفحہ نمبر 74 باب رفع الیدین۔ بھائیو، اسی طرح مولانا عبد الرشید انصاری کتاب الرسائل صفحہ نمبر 152 سے لے کر 388 تک، وہ ایسی کتابوں کا نام اور ان میں جو روایتیں نقل کی گئی ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ میں صرف ان کا نام اور اس کے اندر جو روایتیں ہیں، مثلا بخاری، امام بخاری کی کتاب صحیح البخاری، اس میں 5 روایتیں ہیں رفع دین سے متعلق۔ صحیح مسلم کے اندر 6 روایتیں ہیں۔ ابن خزیمہ کے اندر 13 روایتیں ہیں۔ صحیح ابن حبان میں 6 روایتیں ہیں،
صحیح ابن جارود میں 5 روایتیں ہیں، ابو داؤد میں 9 روایتیں ہیں، ترمذی کے اندر 1 روایت ہے، نسائی کے اندر 20 روایتیں ہیں، ابن ماجہ کے اندر 7 روایتیں ہیں، حمیدی کے اندر 6 روایتیں ہیں، ابو عوانہ کے اندر 8 ہیں، مسند احمد میں 23 روایتیں ہیں، ابن ابی شیبہ میں 11 روایتیں ہیں، امام بخاری کی جز رفع الیدین کے اندر 43 روایتیں ہیں، اور ابو داؤد طیالسی کے اندر 6 روایتیں ہیں، مسند شافعی کے اندر 1 روایت ہے، موطا امام محمد کے اندر 1 روایت ہے، بیہقی کے اندر 38 روایتیں ہیں، شرح السنہ للبغوی 2 روایتیں ہیں، مسند عبدالرزاق کے اندر 7 روایتیں ہیں، دارمی کے اندر 5 روایتیں ہیں، دارقطنی کے اندر 18 روایتیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور بھائیوں، تابعین میں سے بہت سارے نام ہیں. امام بخاری جز رفع الیدین میں لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، طائف، عراق، شام، یمن، بصرہ، خراسان اور دیگر بلاد و امصار کے جملہ تابعین کرام و فقہاء اعظام سے رفع دین ثابت ہے، جن میں سے درج ذیل قابل ذکر ہیں: سعید بن جبیر، مجاہد، سالم بن عبداللہ، نعمان، ابو عیاش اور مکحول، نافع مولا عبداللہ بن عمر، قیس بن سعد، عطاء بن ابی رباح، قاسم بن محمد، عمر بن عبدالعزیز جن کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، حسن بصری، طاؤس، امام طاؤس، عبداللہ بن دینار، حسن بن مسلم. اللہ اکبر. بھائیوں، یہ نام تھے صحابہ کرام کے. کتابیں جو حدیث کی ہیں سب کے اندر، اور پھر تابعین، جس سے پتہ چلا کہ صحابہ بھی عمل کرتے رہے، ان کے بعد تابعین بھی عمل کرتے رہے، اور ان کے بعد آگے آنے والے ائمہ دین بھی اس پہ عمل کرتے رہے.